ٹھیک ہے جی. پہلا سوال یہ ہے جی، کیا ہم ریلیجن کے بغیر بھی کامیاب زندگی میں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو نان مسلمس ہیں وہ تو بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں خیال اس سوال کے جواب میں پہلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہاں، اگر کامیابی وہی ہے جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، کامیابی جو ہمیں بتائی گئی ہے، مٹیریل سکسیس جسے آپ کہتے ہیں، تو بالکل اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مٹیریل سکسیس ملتی ہے دنیا جہاں میں، آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہاں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی دین کے اندر ہی ہے، ریلیجن کے اندر ہی اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو، جیسے میں نے اس سے بھی ذکر کیا کہ ہماری جو ہیبٹ نمبر 9 ہے، اگر ہمیں اس چیز کا دل سے پکا بلیف بن جائے کہ ہم کسی جگہ سے آئے ہیں، ہمارا بنانے والا کوئی ہے، کریٹر کوئی ہے، مینوفیکچرر کوئی ہے، تو پھر اس سوال کا جواب سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس لیے میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی کافی ذکر کیا، اور میں کافی سالوں سے 9 ہیبٹس کی بات کرتا آ رہا ہوں کہ جو 9ویں ہیبٹ ہے جس کو ہم نے کہیں کور نہیں کیا، لیکن 9ویں ہیبٹ بہت اہم ہیبٹ ہے کیونکہ اس سے آغاز ہوتا ہے. اور وہ 9ویں ہیبٹ وہی ہے جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا کہ دوسری ہیبٹ تو یہ ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، لیکن 9th ہیبٹ یہ ہے بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ، کہ ہم آئے کہاں سے تھے. اگر ہم اس چیز کا دیکھیں، ہر چیز کا ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر کسی مینوفیکچرر کے بن جائے. آپ کی گاڑی آتی ہے کہیں سے تو آتی ہے، آپ کا ٹیلی ویژن آتا ہے کہیں سے آتا ہے، اے سی ہے کہیں سے تو آتا ہے. کوئی چیز بھی آپ کے گھر میں، آپ کے دائیں بائیں آپ دیکھیں، آپ استعمال میں جو کرتے ہیں وہ کہیں سے تو آئی ہے. تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ جی ساری دنیا کی چیزیں تو کہیں سے آئی ہیں لیکن انسان کہیں سے نہیں آیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کا بڑا لمبا جواب، لیکن میں اس جواب میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں، ہم ایک مسلم سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کم از کم ہم اس بات کو سمری میں بیان کر دیتے ہیں کہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، شاید اگر ایتھیسٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو یہ بات لمبی ہو جائے ان کو سمجھانے میں، لیکن ہمارے لیے شاید اتنا کافی ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کہیں سے تو آئے ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم کہیں سے آئے ہیں تو پھر اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے وہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس چیز کو چلانے کا طریقہ کیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز آئی ہو اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلٹ نہ ہو، آپریشنس مینول نہ ہو. ٹوٹا کی گاڑی خریدیں تو آپ کو پتہ اس کے ساتھ بھی ایک مینول آئے گا، اس میں لکھا ہوگا اس کی سروس کب ہونی ہے، اس کی آئل چینج کب آپ کریں گے، اس کی ٹائمنگ بیلٹ کب چینج ہونی ہے، اس کے جناب ٹائرز میں کیا پریشر ہوگا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کیونکہ یہ مینوفیکچرر کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بہتر اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی ٹویوٹا نے بنائی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پریفر یہی کریں گے کہ جس کی گاڑی ہے اسی کے شو روم میں جائیں گے. وہ کم از کم جب تک گاڑی آپ کی گارنٹی میں ہے، نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ پریفر کریں گے. اگر آپ کے پاس سزوکی گاڑی ہے تو آپ سزوکی کے شو روم میں جائیں گے، اگر آپ کے پاس ہونڈا گاڑی ہے تو آپ ہونڈا کے شو روم میں جائیں گے، بیکاز یو بلیو کہ جنہوں نے ہونڈا کی گاڑی بنائی ہے ان سے بہتر اس گاڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. تو یہ اگر آپ بیسک سمجھ لیں تو ٹھیک ہے. بعد میں جب گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، پھر ہم پیسے بچانے میں آ جاتے ہیں، پھر اب ہم سمجھتے ہیں ہاں اس کی باقی چیزیں پھر ہم کسی میکینک کے پاس بھی لے جاتے ہیں، بعض اس کا بیڑا گرک بھی ہو جاتا ہے. لیکن شروع میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی وارنٹی ضائع ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو کسی عام آدمی سے جو کہ سرٹیفائڈ نہیں ہے اس کام کے بارے میں، اس سے اس کا کام کروایا. اب اسی ایگزامپل کو فٹ کیجئے کہ اگر ہمارا بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ لائنس نہ دیں؟ اور وہ جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، مینول دیا گیا ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس کو مذہب کا نام دے دیا، جبکہ وہ مذہب تو مذاہب تو بہت سے ہیں،
لیکن اسلام کے بارے میں کسی جگہ بھی مذہب کا نام استعمال نہیں ہوا. قرآن پاک میں اس کو الدین کہا گیا ہے. اور الدین کا مطلب ہے ایسے جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں دا, یعنی آپ کہیں نا کہ میں ماسٹر ہوں, لیکن جب آپ کہیں آئی ایم دا ماسٹر, دیٹ مینس کہ یو آر دا اونلی ون, یو آر دا ماسٹر. اوکے, تو الدین ویسا ہی ہے, دا کے ساتھ دا وے آف لائف, دیٹ مینس دی اونلی وے آف لائف. تو یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے. جس اللہ نے آپ کو بنایا اس نے وہ کتاب دی کہ اس جسم کو بہترین طریقے سے اپنی مقصد کو پورا کرو گے اگر اس مینول پہ عمل کرو گے. جیسے یہ ہے کہ اگر ٹویوٹا کی گاڑی کی نارمل لائف جون سی ہے وہ 10 سال ہے, تو آپ اس کو اسی مینول کے مطابق چلاتے رہیں تو وہ 10 سال پورے کر جائے گی اور وہ اپنا مقصد پورا کرے گی, آپ کو کمفرٹیبل رائڈ دے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مشکلات میں سے بچانے کے لیے یہ کہا کہ یہ میں نے تمہیں بنایا ہے, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, میں مینوفیکچرر ہوں. اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لو گے جس کے لیے تم ادھر آئے ہو. نہیں تو تم چھوٹی موٹے فضولیات میں پھنسے رہو گے, کبھی یہ خراب ہو گیا, کبھی وہ خراب ہو گیا, کبھی ایسا ہو گیا, کبھی بیمار ہو گئے, کبھی جھگڑا ہو گیا, کبھی لڑائی ہوگی, کبھی ناکامی آ گئی, کبھی لٹ گئے, کبھی برباد ہو گئے. اور اسی لیے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس کا مطلب ہم دنیا میں کامیابی کی دعا بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت میں کامیابی کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. تو جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ غیر مذہبی لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں دنیاوی طور پہ, آخرت میں نہیں. آپ کو لگ سکتا ہے نمبر, یہ پہلا پوائنٹ ہے. اور یہ پوائنٹ صرف میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اور آج کے دور میں آپ انہیں کامیاب کہتے ہیں. میں ایک آدمی ہے مٹیریل سکسیس ہے اس کی, اب میں اس وقت بیٹھ کے اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا کہ جی میں نے مان لیا جی کہ چلیں جی وہ کامیاب. وہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہاں ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ہولسٹک سکسیس نہیں ملے گی. نمبر 1, ہولسٹک سکسیس جو ہوتی ہے وہ 360 ڈگری سکسیس ہے کہ وہ صحت میں بھی کامیاب ہے, وہ اپنے مٹیریل گینز میں بھی ہے, وہ اپنے جناب کاروبار میں بھی, ریلیشن شپ کے اندر بھی چل رہا ہے, ہولسٹک ہے, سکون میں ہے, پیس میں ہے. ایک یہ, اور دوسری جو قرآن ڈیفائن کر رہا ہے ہولسٹک سکسیس کو, وہ دنیا اور آخرت کی سکسیس ہے. کیونکہ اگر 9th ہیبٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ وہاں سے آئے تھے, اور سیکنڈ ہیبٹ کہتی ہے کیپ دا بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, اینڈ آپ کا دوبارہ وہی ہے, آپ نے ادھر ہی جانا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو ہولسٹک سکسیس کیا ہوگی؟ جہاں سے آپ آئے اور جہاں پہ واپس آپ نے لوٹنا ہے, یہ پورے کے پورے سائیکل میں آپ کامیاب ہوں. یہ نہ ہو کہ جہاں پہ آئے تھے, فرض کریں جی میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں, میں رستے میں رکتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ تو بندہ بہت کامیاب ہے, گاڑی اس کی بڑی اچھی ہے یار, بڑا زبردست سفر کر کے آیا ہے, لیکن جناب اگلے سٹاپ پہ میری گاڑی پنچر ہو جائے. جو سفر ہے وہ لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور ہے, تو میں لاہور سے اسلام آباد تو پہنچ گیا, لیکن اگر میں اسلام آباد سے لاہور نہیں آتا تو پھر میں کامیاب نہیں ہوں. تو یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا, یہ دنیا ہوگی, لاہور سے میں اسلام آباد پہنچ گیا. وفی الآخرہ, اب یہ دوبارہ سے میرا ریٹرن ٹکٹ ہے کہ میں نے دوبارہ وہاں پہ جانا ہے. اب یہ جو پورا سائیکل ہے اس کو ہم ہولسٹک سکسیس کہیں گے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں, دنیا میں بھی مجھے بھلائی مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے. تو یہ تو اس کا ایک فلاسفیکل جواب ہو گیا. اب وہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ غیر مسلمس بھی دیکھیں, رب المشرقین و رب المغربین, وہ جو رب ہے وہ مشرقوں دونوں کا ہے, وہ مغربوں کا بھی ہے, دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. یہ جو قانون ہیں اس کتاب کے اندر
وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. دین کے نا بہت سے حصے ہیں. مثلا سب سے پہلے تو اگر آپ اس کی 2 کیٹیگریز لے لیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ کے اندر پھر 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں عقیدہ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں عبادات. اب آپ یہ ہو گیا سمجھ لیں کہ جی ایک طرف کی 2 کیٹیگری. اب اسی طرح آ جائے حقوق العباد. حقوق العباد کی پھر 2 کیٹیگریز ہیں، معاملات، اخلاقیات. معاملات سے مراد ہے یور ڈیلنگز ود پیپل، اور اخلاقیات کا مطلب ہوا آپ کی مورلز، ایتھکس. فرض کریں رفلی ہم کہتے ہیں یہ 4 چیزوں کا مجموعہ دین ہے. اب آپ عقیدہ پتہ نہیں آپ کو بائی ڈیفالٹ ہم مسلمان ہو گئے، اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اللہ دیتا نام مجھے مل گیا. نماز میں نے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، چلیں فرض کریں میں پڑھ بھی لی، عبادت بھی کر لی، لیکن دوسرا خانہ بالکل خالی پڑا ہے، نہ معاملات میں نہ اخلاقیات میں. پستی میں گر چکا ہے یہ معاشرہ اور یہ مسلم امہ. اب جو ویسٹ ہے، جو نان مسلمز آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں دنیاوی طور پہ، قرآن پاک میں ہی معاملات، وہ بھی دین ہے. یاد رکھیے وہ دین ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا، رشتوں کا احترام کرنا، بیک بائٹنگ نہ کرنا، وقت کی پابندی کرنا، یہ سب چیزیں کم ناپ کے نہ دینا، جو کہو گے کمٹمنٹس کو پوری کرنا، یہ دین ہی ہے. اچھا میں نماز نہیں پڑھتا، لیٹس سے کہ میں ایک نان مسلم ہوں یا میں نمازی نہیں ہوں مسلمان، لیکن میرے معاملات بڑے اچھے ہیں، میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنے تجربے سے سیکھ لیا. میرے معاملات بہت اچھے ہیں، ڈیلنگز میری بہت اچھی ہے، میری بہت انٹیگریٹی ہے، میرا بہت کردار ہے، میں مین آف ورڈز ہوں، مین آف پرنسپلز ہوں، جو بات کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، کمٹمنٹس کو پورا کرتا ہوں، وعدوں کو پورا کرتا ہوں، 2 نمبری نہیں کرتا، مال پورا دیتا ہوں، ناپ تول کے دیتا ہوں. تو اب آپ سوچیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہی ہے. چاہے میں نے دین قرآن نہیں بھی پڑھا، لیکن مجھے میری تعلیم و تربیت نے یا کسی بزنس کے گرو نے مجھے یہ سکھا دیا کہ بھائی جان اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ مجھے قرآن نہیں پڑھا رہا، لیکن وہ مجھے بزنس ٹپس دے رہے ہیں کامیابی کے لیے. آپ وارن بفیٹ کو دیکھ لیں، آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، انہوں نے جو قانون استعمال کیے ہیں وہ قانون آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کے خیال میں جو ہمارا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے اور جو مسلمانوں کی حالت ہے یہاں پہ، تو زبان کا احترام ہی کوئی نہیں رہا. ہم لوگ تو یہاں پہ ایک برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں. تو اگر آپ پریکٹس کی بات کریں تو دیر از اے پاسبلٹی، یہ ممکن ہے اور ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے کے لیے کامیاب رہتے ہیں وہ کم از کم قرآن پاک میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے وہ اللہ کے دین کی امپلیمنٹیشن کم از کم ان لوگوں سے زیادہ ضرور کر رہے ہوں گے جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ کو سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتے ہیں کہ تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قوانین لکھ کے رکھ دیے. آپ سوچیں ہم یہ 2 نمبری کرنا، غلط ناپنا تولنا، گھٹیا کوالٹی کی چیز ہے نا، بڑی اس کو ہم ٹیکٹکس کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے زندگی میں دائیں بائیں نظر ڈالیے، یہ لوگ سروائیول میں اسٹیج میں رہیں گے، ان کو آپ دنیا میں لانگ ٹرم میں کبھی کامیاب نہیں دیکھیں گے. تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، پتہ تو چل ہی جائے گا لوگوں کو. تو جو ادارے دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں وہ 2 نمبری کر کے نہیں چھائے ہوئے. ان کی جو گڈ ول ہے وہ ان کے ایسٹ سے زیادہ ہے. اس نام کی ویلیو، ان کے نام کی ویلیو. آپ سوچیں نا ٹویوٹا کیا ہے؟
ایک نام ہے, اس نام کی وجہ سے وہ 25, 30, 40% پروفٹ ایکسٹرا گاڑی کی قیمت لے لیتے ہیں. ایک نام ہے, کیوں؟ اس نام کے پیچھے ایک اعتماد ہے, ایک بھروسہ ہے. آپ دیکھیں ایئر کنڈیشنر آپ خریدتے ہیں, وہ جی وہ بہت مہنگا ہے جی میٹسوبشی کا, جی وہ جرنل کا جی بہت ہی مہنگا ہے. جی کیوں مہنگا ہے؟ وہ ایک اعتماد کا نام ہے, اس نے 20 سال چلنا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ نام ہے, وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ جو کہتے ہیں لکھا ہوا وہ وہی دے رہے ہیں آپ کو. یہاں تک کہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کو پتہ چلے کہ جی 4 گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, پتہ چلتا ہے بریک جون سی خراب ہے, تو وہ پوری کی پوری ملینز آف گاڑیاں ریکال کر لیتے ہیں اپنے ٹرسٹ کو نام بچانے کے لیے, کلائنٹس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ یار چلو چھپا لو اس کو, خبر نہ ہو کسی کو, انچارج سے لڑ لو. وہ اعتماد کو بچانے کے لیے اربوں کا نقصان اٹھا لیں گے, اعتماد خراب نہیں کریں گے. اب یہ جو پوائنٹ, یہ اللہ کے دین ہے. انہوں نے چاہے اس کو بزنس مینجمنٹ میں سیکھا ہو, لیکن یہ دین جب دین ہے تو دین زندگی کا ڈھنگ ہے. اور اکنامک جو ہماری ایک سائڈ ہے, جو ہم جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں, وہ ہماری زندگی کا ایک انٹیگرل ایلیمنٹ ہے, ایک ضروری ایک حصہ ہے کہ ہم نے اپنی روٹی روزی کمانی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں اس کی گائیڈ لائنس نہ ہو؟ دین میں اس کی گائیڈ لائنس موجود ہے. قومیں تباہ کر دی گئی ہیں کم ناپ تول سے. کم ناپ تول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیر کا جو ایک تھا اس میں آپ نے جناب 2 چھٹانگ کم کر دیا. کم ناپ تول یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو 8 گھنٹے کی جاب ملتی ہے یا ملی ہوئی ہے جاب کہ 9 to 5 آپ نے کام کرنا ہے, اور آپ جناب وہاں پہ 7.5 گھنٹے کام کریں, آدھا گھنٹہ آپ فون پہ کھیلتے رہیں, یا بریک آپ 1.25 گھنٹے کی لے لیں, تو یہ بھی کم ناپ تول ہے. اور یہ قوم کھڑی ہے اس لیے کہ اس قوم کو اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ہے کہ ڈوبوئی, ادروائز ہم وہ حرکتیں تو کر رہے ہیں جس کے اوپر پوری پوری قومیں تباہ کر دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دین کی چیز کو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کوئی شخص بھی اس پہ عمل کرے گا, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, لیکن کیونکہ قانون رب کے وہ عمل کر رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو ریوارڈ کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور وہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ان کے ریوارڈ کی وجوہات یہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں, ہولسٹکلی شاید نہ ہو, یا کامیاب ہو سکتے ہیں وقتی طور پہ مٹیریل سکسیس سے, لیکن مسلمان کے لیے اگر آپ اس سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد آپ تو دیکھیں پورے کے پورے کرتے ہیں, تو میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان, آپ نے یہ ہماری جنگوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی میں بہت کچھ آگے دنیا ہوتی ہے, لیکن اللہ کی مدد مومن کے ساتھ آتی ہے. تو آپ سوچیں ویسٹ کے لوگ یا نان مسلمز لوگ حقوق العباد کو زیادہ ہم سے بہتر سمجھ کے اپلائی کرنے میں ان کو وہ ہم سے کتنے آگے چلے گئے. اور اگر ہم مومن ہو کے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی پورے کرنے شروع کر دیں, دیٹ مینس کہ جو ہم اللہ کے قانون کو عمل کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ بھی لے لیں جیسے کہ دوسروں کو مل رہا ہے, اور اوپر سے ہمیں غیب سے اللہ کی مدد بھی آ جائے, تو آپ سوچیں کہ ہماری کامیابی کدھر کی ہوگی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ سمجھ لیں تو یہ چیزیں ہمیں ساری زندگی کے لیے نا آپ کی کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا. یہ ایک سوچ ہے کہ یہ کم ناپ توپ کیا ہے, یہ حقوق اللہ حقوق العباد کیا ہیں, یا آپ نے مجھ سے تو دھوکہ کر لیا, کمٹمنٹ پوری نہ کی, آدھا گھنٹہ میں کھڑا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں یہ عباد جون سے اللہ کے جو بندے ہیں, اللہ کو بڑے بندے اپنے پیارے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں, ہم لوگوں کو ایسے لگاتے ہیں. آپ کسی سے
اب دیکھیں گھنٹہ آدھا پونا 1.5 گھنٹہ جب بھی آپ کسی سے ملیں گے اس کے بعد بہانہ یہ ہوگا جی ٹریفک میں پھنس گیا میں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. اب کوشچن یہ ہے کہ کیسے دنیا کیسے چلتی ہے، وہ لوگ ٹریفک میں کیوں نہیں پھنستے؟ اس لیے کہ انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یار یہ تو بیسکس ہے انسانیت کی. کسی کے گھر میں جائیں گے بتا کے جائیں گے، اپنے سرکل میں رہیں گے، کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے. میں جب فرسٹ ٹائم امریکہ گیا 1986 میں تو میں بڑا پریشان ہوا. وہاں پہ گھروں کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور میں حیران ہوا کہ میں باؤنڈری نہیں ہوتی، کسی گھر کی باؤنڈری نہیں، کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا نہیں، کوئی کسی کے گراؤنڈ میں سے نہیں گزرتا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان ملک میں ہم رہتے ہیں، 8-8 فٹ کی ہماری باؤنڈری والز ہوتی ہیں، اس کے باوجود لوگ چھلانگے مار کے اندر گھس آتے ہیں. اب جسٹ امیجن کہ اگر یہ آپ کو چھوٹا سا میں نے ایک نقشہ بتایا کہ معاشرے جب اسپین کے اندر، جیسے آج ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ یار یہ دیکھیں لائنوں میں کھڑے ہیں، ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، 20 میل لمبی لائن لگی ہے ٹریفک کی، لیکن مجال ہے کسی کی کوئی لائن سے باہر نکلا ہے. ہم یہاں پہ بہت عقل مندی کا تقاضا کرتے ہیں، اور سارے پاگل ہیں جو لائن میں لگے ہیں، چلو گنگ 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 فٹ پاتھ کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور آگے جا کے پھر کھڑے ہو کے 2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں. تو وہ جو ڈسپلن نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ واپس بھی آتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد رہتی ہیں کہ یار آپ کو بتایا گیا کہ جناب پرسوں آ جائیں آپ، تو پرسوں آپ جائیں گے تو پرسوں آپ کا کام ہوگا. یہاں کے دفتروں کی طرح آپ کو 15 چکر نہیں لگائے جائیں گے، اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا، بجلی نہیں آئی، باس نے بلا لیا، فائل نہیں مل رہی کوئی بہانہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بہانوں کے بغیر کیسے کام ہوتا ہے؟ تو وہ چیزیں کسی زمانے میں اسپین میں ہوتی تھیں جب مسلمانوں کا عروج تھا. وہ مسلمان جو دنیا میں پھیلے تھے اور جو اسلام کا چرچا ہوا تھا، وہ اس وجہ سے تھوڑی ہوا تھا کہ ہم بڑی نفل پڑھتے تھے، ہم بڑی نمازیں پڑھتے تھے، ہم قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرتے تھے. نہیں، اس لیے نہیں ہوا تھا. وہ اس لیے ہوا تھا کہ ویسٹ سے لوگ آتے تھے، جب اس وقت جب ڈارک ایجز تھیں ویسٹ میں، سویلائزیشن ڈارک ایجز، اسپین میں آتے تھے، وہ مسلمانوں کا رویہ دیکھتے تھے، اور وہ اتنے امپریس ہوتے تھے ان کے بیہیویئر سے، کردار سے، ان کے اعمال سے، کہ وہ یا دل چھوڑ دیتے تھے، ادھر ہی بیٹھ جاتے تھے، بس جاتے تھے، شادی کر لیتے، مسلمان ہو جاتے تھے، یا واپس چلے بھی جاتے تھے تو وہ مسلمانوں کی تعریف ہی کرتے تھے. جیسے آج آپ آ کے کہتے ہیں یار امریکہ کیا بڑا صاف تھا بھائی، وہ یار ادھر ہوا بڑا وعدہ پورا کیا بھائی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے دین کو اس طریقے سے پڑھایا نہیں جس طرح سے اس کو پڑھانے کا حق تھا. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی، اس پہ عمل کیجیے انشاءاللہ. ابھی نہیں بھی سمجھ آئی تو آ جائے گی.